لائق ست تکریم سامعین و سامعات، فارغ اوقات کا مل جانا، انسان کو فرصت کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمایا۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ لوگوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، بغیر کسی مقصد کے تحت بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤ گے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں فضول نہیں بنایا، تمہیں بیکار نہیں بنایا، تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ جو عمر تمہیں ملی ہے، جو زندگی تمہیں عطا کی گئی ہے، جو زندگی اللہ کی امانت ہے، تم دنیا میں جا کر اس کو ضائع اور برباد کر کے اور اس دنیا سے چلے جاؤ، اس لیے اللہ نے تمہیں نہیں بنایا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے، یہ امر یقینی ہے کہ تم سب نے یہ دنیا کی زندگی گزار کر اپنے رب کے پاس پلٹ کے جانا۔ تمہارا اصل ٹھکانہ وہ آخرت ہے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ دار البقاء اور جو ابدی زندگی ہے وہ انسان کی آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق لوگوں کی زیادہ تعداد خسارے میں ہے۔ الصحت والفراغ، پہلی نعمت وہ انسان کو صحت کا ملنا ہے، تندرستی کا ملنا ہے۔ والفراغ، اور دوسری نعمت وہ انسان کے پاس فرصت کا ہونا ہے، فرصت کا مل جانا، انسان کے پاس فراغت کا ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا اور فرمایا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہ ان دو نعمتوں کے متعلق خسارے میں ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت کیا تمام لوگ ان دو نعمتوں کے متعلق خسارے میں۔ ہمیں اپنے وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یہ کس قدر اہم ہے، یہ کس قدر قیمتی ہے۔ ہم بے فکری کے اندر، لاپرواہی کے اندر اور لا ابالی پن میں اپنی اس زندگی کو گزارتے چلے جا رہے۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، انسان کو فراغت کا ملنا، فرصت کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن علمہ، کہ آدم کا بیٹا کوئی بھی انسان اپنا قدم آخرت میں ہلا نہیں پائے گا قیامت کے دن، حتیٰ کہ جب تک وہ چند سوالوں کے جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ دے۔ ان عمرہ، اس کی عمر کے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ جو تمہیں عمر ملی تھی، جو تمہیں زندگی ملی تھی، اس زندگی میں تم نے کیا کیا ہے؟ زندگی میں کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، زندگی میں کیا حاصل کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال انسان سے اس کی زندگی کے متعلق ہوگا۔ دوسرا سوال وَأَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ،
کہ انسان نے دنیا میں جو علم حاصل کیا، کتاب و سنت کی جو معلومات حاصل کی، اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین اس نے سیکھے، جن فرامین کا اسے علم تھا، پتہ تھا، ان کا علم آ جانے کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان پہ عمل کیا؟ کیا احکامات الہیہ کو اپنایا یا ان سے اعراض کیا؟ انسان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو اس نے علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جو تم نے تعلیم حاصل کی اس تعلیم کے متعلق بتاؤ، عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، انسان جو اس کے پاس دولت ہے، جو اس کے پاس دنیا کا متاع و سامان ہے، اس کے متعلق دو طرح کے سوال ہوں گے۔ من أَيْنَ اكْتَسَبَ، سب سے پہلے یہ بتاؤ یہ کمایا کہاں سے ہے؟ یہ کہاں سے کمایا؟ جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا؟ حلال طریقے سے اسے حاصل کیا یا حرام طریقے سے اسے حاصل کیا؟ مال کے متعلق پہلا سوال یہ ہوگا، من این اکتسب، دنیا میں یہ جو تمہارے پاس دولت تھی، یہ جو ساز و سامان تھا، یہ بڑے بنگلے اور گاڑیاں تھی، بتاؤ یہ کہاں سے کمایا تھا؟ کیا اس کو حاصل کرنے میں حق تلفی تو نہیں تھی؟ کیا اس کو حاصل کرنے میں غریب کا خون پسینہ تو شامل نہیں؟ کیا اس کو حاصل کرنے میں بہن بھائیوں کا حق تو شامل نہیں تھا؟ انسان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسب، بتاؤ یہ کہاں سے کمایا؟ پھر دوسرا سوال کیا ہوگا کہ جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے حاصل کیا ہے، اس کمائے مال کے متعلق بتاؤ پھر تم نے کیا کیا؟ اس کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اس کو حقوق العباد میں خرچ کیا، اپنی اولاد پہ خرچ کیا، اپنی بیوی اور والدین پہ خرچ کیا، اپنے عزیز اقربا پہ خرچ کیا، یا اس کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا؟ میرے عزیز بھائیوں، مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر کسی انسان کی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی بھی حاصل کرتا ہے اور اس پہ اپنے پیسے بھی خرچ کرتا ہے، پیسے خرچ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، پیسے خرچ کر کے گناہ کماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کے لیے محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اس کی عمر کے متعلق پوچھا جائے گا، اسے اس کے علم اور تعلیم کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے کمایا اور اس کو پھر خرچ کہاں پہ کیا۔ وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَى، اور انسان سے اس کے جسم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ جو جسم میں طاقت اللہ نے تمہیں عطا کی تھی، جو توانائیاں تمہیں عطا کی تھی، اور ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری حدیث کے الفاظ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عن شبابہ، انسان سے اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ جو جوانی کے دن تھے وہ کہاں پہ گزار کے آئے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے انسان کو وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، فارغ لمحات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی گزار کے چلے جائیں گے، کوئی ہم سے پوچھے گا نہیں، کوئی ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، انسان سے اس کی زندگی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، اس کی جوانی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا ان 5 چیزوں کی قدر کر لو اس سے قبل کہ یہ 5 چیزیں تم سے چھن جائیں۔ ان چیزوں کا انسان کی زندگی میں آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ جو اللہ یہ نعمتیں عطا کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو واپس لینے پر بھی قادر ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے
کہ انسان جب نعمت میں ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ ہی ایسے رہے. اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے اس مال دولت نے، اس منصب نے، اس اقتدار نے اسی طرح ہمیشہ ہی رہنا ہے. لیکن پتہ تب چلتا ہے جب مال چھن جاتا ہے، منصب چلا جاتا ہے، اقتدار ختم ہوتا ہے، انسان کو یہ صرف ایک خیال لگتا ہے کہ یہ جو مال و دولت کے ایام تھے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے زندگی کے اندر ایک رنگین خیال آیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے، یعنی 5 چیزیں بڑی اہم ہیں، تمہارے پاس غنیمت کے طور پہ ہیں. غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں انسان محنت اور کوشش کم کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہو جاتی ہے. جیسے جنگ کے اندر انسان کو مال غنیمت ملتا ہے، یہ 5 چیزیں غنیمت ہیں، ان کو تم نے غنیمت سمجھنا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے. جوانی کی کیا اہمیت ہے، جوانی کے کیا مزے ہیں، یہ کسی بزرگ سے پوچھا جائے جو اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، جو اپنے قدموں پہ چل نہیں سکتا، جو اپنی مرضی کے مطابق کہیں آ جا نہیں سکتا، وہ آنے جانے میں بھی کسی کا محتاج ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھنے میں بھی کسی کا محتاج ہے. حتیٰ کہ انسان جب بزرگی میں چلا جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے بھی وہ کسی کا محتاج ہو جاتا ہے کہ کوئی اسے سہارا دے اور وہ اپنی حاجت کو پورا کرے. آج جوانی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہنی ہے، میں نے ہمیشہ جوان ہی رہنا ہے، یہ جوانی کی توانائیاں ہمیشہ باقی رہیں گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے یہ جو جوانی ہے، یہ جوانی کے جو ایام ہیں ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، ان کو اپنے لیے قیمتی بناؤ. یہ ایام اس طرح گزارو تاکہ بڑھاپے میں جا کے انسان کو پچھتاوا نہ ہو کہ جب میرے پاس جوانی کے دن تھے میں تو ضائع کر کے آ گیا. بلکہ انسان اپنے اوپر یہ فخر کرے کہ جب میرے جوانی کے ایام تھے میں نے یہ اہم کام کیے، میں نے ان معاملات کو اور ان امور کو سر انجام دیا. انسان باعث فخر ان چیزوں کا تذکرہ کرے، نہ کہ اس کے پاس ذکر کرنے کے لیے سوائے پشیمانی اور پچھتاوے اور ندامت کے اور کچھ بھی نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے. صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے. صحت بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، بیماری بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے. جیسے انسان کی زندگی میں صحت آتی ہے کبھی بیماری بھی آتی ہے، لیکن یہ بیماری بہت مشکل ہو جاتی ہے، انسان کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، انسان کا دن ختم نہیں ہوتا. جوان آدمی کہتا ہے، صحت مند آدمی کہتا ہے مجھے دن کا پتہ ہی نہیں چلا، رات کو سویا ابھی نیند بھی پوری نہیں ہوئی لیکن میری رات ختم ہو گئی. کسی بیمار سے پوچھیں کہ اس کی رات کتنی لمبی ہو جاتی ہے، کسی بیمار سے پوچھیں کہ اس کا دن کس قدر طویل ہو جاتا ہے. وہ اس امید کے ساتھ دن کو گزارتا ہے کہ رات آئے گی مجھے سکون مل جائے گا، اور رات کو اس امید سے گزار دیتا ہے دن آئے گا تو مجھے سکون مل جائے گا. لیکن بیمار آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی صحت کے ایام کو پھر یاد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کے جو ایام ہیں، تندرستی کے جو ایام ہیں ان کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. آگے فرمایا وغناءک قبل فقرک، اللہ تعالیٰ انسان کو مال و دولت سے نوازتے ہیں، انسان کو دولت مل جاتی ہے. کتنے ہی انسان ایسے پہلے مفلس اور غریب تھے، اللہ نے انہیں نوازا، آج ان کے پاس دولت ہے اور یہ دولت ہاتھوں میں گھومتی پھرتی ہے، کسی کے پاس نہیں رہتی.
تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. آج دولت و اقتدار ایک کے ہاتھ میں ہے، کل یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، یہ کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں آتی. انسان اپنی دولت کے جو دن ہیں، اپنی امیری کے جو دن ہیں، ان کو غنیمت بنائے، اپنی دولت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری کے کاموں میں لگائے. جب انسان کے پاس دولت ہے، انسان اس کا مالک ہے، رشتہ داروں کو ملانے کے لیے اپنی دولت کا خرچ کرے، اپنے والدین پہ خرچ کرے، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، اپنی بیوی اپنی اولاد پہ خرچ کرے. ایسا نہ ہو کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ دولت منتقل ہو جاتی ہے، اس کے بچوں کے پاس چلی جاتی ہے، پھر انسان کے پاس تمنائیں آرزویں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ انسان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا. غناءت، اپنی دولت کو غنیمت سمجھو، اپنی امیری کو غنیمت سمجھو. یہ اللہ نے جو دولت عطا کی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھو، اللہ کی نعمت سمجھو. یہ مت سمجھو جیسے قارون نے سمجھا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کہا تھا یہ جو دولت مجھے ملی ہے، یہ میری ذاتی قابلیت ہے، یہ میری ذاتی مہارت ہے، یہ میری صلاحیت ہے، میں اس قدر ذہین ہوں کہ یہ دولت میرا ہی حق ہے، اسی لیے مجھے ملی. دولت اللہ کی عطا ہے، غنا اللہ کی طرف سے ہے. غنا قبل فقرک، اور اس غنا کو غنیمت سمجھنا ہے فقیری آنے سے پہلے پہلے. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے اگر فرصت عطا کی ہے، فارغ اوقات میسر ہیں، ان کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے پہلے. انسان کے پاس زندگی میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے وہ جو بھی کرنا چاہے اس کے پاس فرصت میسر ہوتی ہے. کچھ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے سیکھ سکتا ہے، کچھ بننا چاہے بن سکتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے انسان چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا. انسان اپنی زندگی میں اس قدر مشغول اور مصروف ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ چاہے میں فلاں علم حاصل کر لوں، فلاں ڈگری حاصل کر لوں، فلاں چیز میں سیکھ لوں، اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو، اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنے مصروف ہونے سے پہلے. یہ جو نوجوان بچے، اسٹوڈنٹ، طلبہ میری بات سن رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں. اپنی اس زندگی کو فضول طریقوں سے بسر مت کریں، بلکہ زندگی کے اس حصے کو جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں بنا لیں. آپ کی اگلی 30-40 سالہ جو زندگی کا انحصار ہے وہ اسی زندگی پہ ہے. یہ جو 15 سے 25 اور 30 سال کی زندگی، یہ جو 15 سال کا دورانیہ ہے، میں اکثر اپنے ادارے میں اپنے طلباء کو سمجھاتے ہوئے یہ بات انہیں عرض کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان 15 سے 30 سال تک جو بنتا ہے، اگلی جتنی زندگی اللہ نے اس کے نصیب میں رکھی ہے وہ انہی 15 سالوں پہ انحصار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. اگر وہ کاروبار میں ان دنوں کو قیمتی بنا لے، اگلی زندگی اس کی قیمتی بن جاتی ہے. اگر یہی زندگی وہ آوارہ گردی کے اندر گزار دے، وہ برے دوستوں کے ساتھ اس وقت کو گزار دے، تو انسان کی اگلی زندگی بھی المناک بن جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے پہلے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پہلے. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جن کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ زندگی کی تمنا کریں گے، وہ اللہ سے التجا کریں گے، اے اللہ ہمیں عمر دے، اے اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے، جو نیک عمل ہم پہلے نہیں کر سکے ہم ضرور کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اے بندو مجھے بتاؤ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی
کیا تمہیں اتنا وقت نہیں دیا گیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اگر کوئی سدھرنا چاہتا، اگر کوئی صراط مستقیم پر آنا چاہتا، اگر کوئی اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا، اگر کوئی ہدایت اختیار کرنا چاہتا، وہ ہدایت اختیار کر سکتا تھا، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہیں ڈرانے والے بھی آئے۔ اللہ نے ہر امت میں نبیوں رسولوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر امت کے لیے، ہر طبقے کے لیے اللہ نے کتابیں بھی اتاری، اللہ نے رسول بھی بھیجے تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے، انہیں ان کی زندگی کا مقصد بتایا جائے کہ تم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہو۔ تو اس حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ خلاصہ ہے پوری حدیث کا، فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو یہ جو سانس چل رہی ہے اس کو غنیمت بنا لو قبل موتک، اس سے پہلے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ دوبارہ کسی نے اس دنیا میں واپس نہیں آنا، 7 جنم والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کو گزار کے چلا جائے گا، پھر اس کے لیے آخرت کی زندگی ہے، یا تو خوش بختی کی زندگی ہے یا بدبختی کی زندگی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ، اور انسان کو یہ مکمل اختیار ہے وہ کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، انسان کو جو اللہ نے فرصت عطا کی ہے، یہ جو فرصت کے ایام ہیں، ان میں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ لیکن آج ہم اپنے فارغ اوقات کو میڈیا پہ صرف کرتے ہیں، سوشل ویب سائٹ پہ صرف کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ ہماری خواتین وہ بھی میڈیا پہ، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر جو سوشل اپلیکیشنز ہیں ان پہ اپنا وقت صرف کرتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس نہیں کرتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، ہمارے بچے پھر ہماری بات نہیں مانتے اور اپنے والدین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ التجا ہے، جو باتیں میں نے عرض کی اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔